جی ویئرز السلام علیکم ویئرز، آج جو ہے ہم بات کرتے ہیں ایلڈرلی کیئر کے بارے میں، یا جو بوڑھے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں یا جب وہ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کو جو ہے ہمیں کیسے جو ہے نا کچھ پوائنٹس کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی کیئر ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، میں پاکستان سے ظاہر ہے میں بلانگ کرتی ہوں، لیکن اب میں پاکستان سے باہر رہتی ہوں، تو یہاں جو میں کام کرتی ہوں یو کے میں، تو میں دیکھتی ہوں کہ یہاں کی جو ایلڈرلی کیئر ہے وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو کہ آپ کو پاکستان میں، انڈیا میں یا یہ جو باقی اسلامک کنٹریز ہیں ان میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ ایون میں نے سعودی عربیہ میں بھی کام کیا، تو لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ جو لیول آف ایلڈرلی کیئر یو کے میں ہے وہ جو ہے نہ وہ پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور نہ ہی مطلب سعودی عربیہ وغیرہ بھی جو ہے وہاں پہ بھی اتنا زیادہ جو ہے یہ اس پہ زور نہیں دیا جاتا۔ اچھا، اب پاکستان کی بات کریں تو دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ کلچرل جو ایک باتیں ہیں اس میں جیسے ہم لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ بھی اچھا بہو جو ہے وہ ساس کو سنبھالے گی، یا جو بہو ہے وہ ساس سسر کو سنبھالے گی، لیکن جو ہے ہم کبھی اس چیز پہ جو ہے نا وہ غور نہیں کرتے اور اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے کہ وہ سنبھالے گی کیسے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹیکنیکل نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اب وہ بیچاری بہو جو ہے وہ جس کے پاس کا اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس بیچاری کو کیا پتہ کہ اب ایک بوڑھا بندہ جو ہے وہ سنبھالنا ہے، تو اس کو اس میں کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، مجھے نہیں پتا اب کتنے لوگ اس کو سنیں گے یا کتنے لوگوں تک یہ پہنچیں گی، لیکن میں آپ کو جس کو بھی یہ ملے یا جو بھی اس کو سنتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کافی چیزیں اس سے لرن کرنے کی جو ہے ملیں گی، اور بہت سی چیزیں جس کی وجہ سے بوڑھے ہمارے بیچارے جو ہیں وہ پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، تو میں اس میں جو ہے آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاؤں گی۔ اور اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے جیسے آپ اپنی امی کی کیئر کر رہے ہو، آپ اپنے فادر کی کیئر کر رہے ہو، یا آپ جو ہے اپنی ساس سسر کی کیئر کر رہے ہو، یا اپنی کوئی خالہ ہیں ان کی کیئر کر رہے ہو، تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ اچھا، اب میں نا ایک اور بھی میں اس چیز میں یہاں پہ میں ایک چیز ہائی لائٹ کروں گی کہ بھئی ہم جیسے پاکستان ہے تو اس میں جو بہویں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان پہ پریشر دے دیا جاتا ہے، جیسے آدمی ہوتے ہیں وہ بس وہ اپنے ماں باپ ان پہ ڈال کے تو خود وہ اس سے بری الذمہ ہونا چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ سنبھالے گی۔ اب وہ بیچاری جو ہوتی ہے وہ بچے بھی سنبھال رہی ہوتی ہے، وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ساس سسر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ کافی مشکل کام ہے، یعنی اتنا یہ آسان نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ اس بیچاری عورت کو نا کبھی بریک نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا یہ میں نے چیز باہر کے ملکوں سے سیکھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک کیئرر کو بریک دی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں، اب وہ جیسے 4 ہفتے وہ کسی کو سنبھال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو 4 ہفتے بہت زیادہ ہیں، چلیں 3 ہفتے وہ سنبھالتا ہے تو اس کو پھر 1 ویک کی کم از کم اس کو بریک، یا چلیں 5 ڈیز کی تو اس کو بریک دیں کہ وہ تھوڑا سا اس جو رول ہے اس کا جو کہ کافی ڈیمانڈنگ ہے، اور اس سے جو ہے ہٹ کے وہ کوئی کام کرے، جیسے وہ تھوڑا سا کوئی باہر اپنے ہالیڈے پہ چلا جائے۔ ہالیڈے سے مراد ظاہر ہے پاکستان میں تو اب ظاہر اکیلی عورت کہاں جائے گی، لیکن یہ ہے کہ چلو وہ اپنی امی کے گھر چلی جائے، یا پھر وہ تھوڑا سا ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا سا اپنے کمرے میں اس کو تھوڑا سا رہنے دیں، کوئی اور بندہ جو ہے وہ اپنی مدر کو ٹیک اوور کر لے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے نا ہم لوگ بڑا ایک ہمارے معاشرتی جو چیزیں ہیں نا ہم لوگ اس میں بہت زیادہ پرابلمس میں نے دیکھے ہیں، یعنی کہ جو بوڑھوں کے لیول پہ جو ہوتے ہیں یا ساسوں کے لیول پہ جو کہ آپ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہو، تو اب یہ میری ویڈیو جو ہے نا یہ تو تھوڑی سی لمبی ہوگی، اس کو اگر آپ سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے آپ اپنے جو کوئی کام کر رہے ہو بے شک آپ کرتے رہو، تو ساتھ ساتھ سنتے رہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی اور باتیں کروں گی، کیونکہ جو ہے ان چیزوں کو کبھی نا ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں جب ہم اپنی روزمرہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بہت ایک سطحی سی سوچ ہوتی ہے، جیسے اب سطحی سی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف ان کے نا اس سے پرکھتے ہیں، یعنی جو جیسے
وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ڈیپتھ ہم انہیں کبھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے اب آپ مجھے سطحی طور پہ دیکھیں گے تو مطلب یا جو مطلب جو لوگ میرے سے ریلیٹڈ تھے مطلب وہ مجھے سمجھیں گے کہ یہ کیا، یہ کیئر فری سی لیڈی ہیں اور کیا ہے. لیکن ان ڈیپتھ آپ نے مطلب خود بھی آپ اگر اس کے سبسکرائبر ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میری جو اپروچ ہے ان لائف وہ تھوڑی سی ان ڈیپتھ ہوتی ہے ہر چیز کی طرف. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں سمجھنا ہے، ہم نے خود کو ٹرین کرنا ہے، ہم نے اپنے رشتوں کے لیے خود کو ٹرین کرنا ہے. اچھا اپنی امی کو سنبھالنا ہے تو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے، ہمیں یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی. کوئی بھی وہ ماں کے پیٹ سے کچھ بھی سیکھ کے نہیں آیا ہوا ہوتا. ہاؤس پہ جو آپ دیکھو کہ جو نان میڈیکل پرسن ہے اس کے لیے تو اور بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہمیں اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ بھائی اس پہ آپ ڈالو، اس پہ ڈالتے جاؤ اس کو مطلب تھینک فل ہو اگر کوئی بندہ آپ کی امی کی کیئر کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے اور ان کو کر رہا ہے. ایون مجھے یاد آیا، مجھے اپنی ایک فرینڈ یاد آئی، وہ ڈاکٹر تھیں اور وہ رونے والی ہو جاتی تھیں کہ بھئی ان کی ساس جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے وہ پھر ان کے مطلب خلاف جو ہے وہ کبھی فون کالز کرتی ہیں بیٹیوں کو، اور بیٹیاں جو ہیں وہ اور زیادہ وہ آگ لگانے کی کوشش کرتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں نا بڑھاپے میں انسان کی جو ہوتی ہیں وہ مینٹل ایبلٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ اتنی اچھی نہیں رہتی، ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو اب جیسے آپ کی امی ہوں وہ آپ کی وائف کے بارے میں کچھ کہیں تو آپ یہ اس چیز کو فوراً آن بورڈ نہ لے لیں اور اس کو اپنے کان پہ نہ رکھ لیں کہ امی یہ کہہ رہی ہیں تو شاید یہ بات جو ہے یہ صحیح ہوگی. ہو سکتا ہے امی جو ہے وہ اس وقت اپنے کسی ڈپریشن میں ہوں، ان کی ججمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہو، لیکن ظاہر ہے آپ نظر رکھیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بھئی اب آپ بالکل ہی، ہو سکتا ہے کہ امی کہیں کہ اس نے مجھے دھکا دیا تو وہ جو ہے مطلب جو ہو سکتا ہے واقعی میں ہی دیا ہو، تو پھر آپ ذرا کوئی چیک کریں بروزز ہیں یا کچھ ہیں. لیکن وہ دیکھیں ایک بڑھاپے کا بھی ایک یہ فیز ہے کہ بھئی وہ نا اس میں آپ کی پرسیپشن اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی، آپ کو لوگ دشمن لگنے لگتے ہیں، آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ الٹی پلٹی نظر آنے لگتی ہے بعض اوقات، جس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ ان کو ڈیمینشیا ہو چکا ہے. ڈیمینشیا کیا ہے کہ بھولنے کی بیماری ہے. دماغ کی جو ایبلٹیز ہیں جو پہلے سوچنے سمجھنے پہ ہمیں صحیح طرح سے مطلب ہمیں لے کے چل رہا تھا، اب وہ ہر چیز جو ہے نا ڈراپ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا لائف میں یہ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کو اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، دوسروں کی بھی آسان ہو جائے گی. اچھا جی، نمبر 1 پرابلم جو بوڑھے لوگوں میں جو ہے نا، پرابلم جو پاکستان کے بوڑھے ہیں ان میں کیا نیوٹریشن کی کمی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم لوگ پھر بھی اب تھوڑا سا بچوں پہ غور کرتے ہیں کہ بھئی بچے جو ہیں یہ کھائیں وہ نہ کھائیں، یہ کریں، ان کو کیسے کیئر کرنی ہے. اچھا ان کی جو ہے سائیکولوجیکلی ہم نے جو ہے انہیں کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن بوڑھے جو ہیں نا ابھی بھی وہ اگنورڈ سطح پہ ہیں. اور میرا تو خیال ہے کہ جو لیڈیز ہیں وہ بہت زیادہ میں کہوں گی کہ اپنے بارے میں اس سینس میں نہیں سوچ رہی ہوتی. یعنی باقی وہ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ ورڈ ہوتی ہیں کہ بھئی اچھا بھئی میرا بیٹا کیا کر رہا ہے یا میری بہو کیا کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوتی کہ بھئی وہ جب بوڑھی ہو جائیں گی تو وہ کیا کریں گی. ٹھیک ہے، یا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ایسے مینیپولیٹو سے بیہیویئرز ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا بھئی میرا جو بیٹا ہے جو مطلب جو میری سنتا ہے تو وہ بس میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بھی میں ایسے رہوں گی کہ میں اس کو اپنے نیچے لگاؤں گی اور بہو جو ہے پھر وہ میری خدمت کرے گی. تو یہ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں نا اس طرح سے نہیں ہوتی اس دنیا میں. دیکھیں دل کے سودے ہوتے ہیں، اور کسی نے خدمت بھی کرنی ہے تو واقعی وہ آپ اس سے محبت کا اتنا تعلق پیدا کریں. مطلب مینیپولیشن کا نہیں کریں کہ بھئی میں اسے مینیپولیٹ کروں گی، میں بیٹے سے اس کو پٹواؤں گی یا میں بیٹے سے 2 جوتے پڑواؤں گی تو پھر یہ میری خدمت کرے گی. نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے. وہ الٹا وہ لڑکی جو ہے وہ کھا تو لے گی 2 جوتے، لیکن وہ جو ہے نا آپ کی دشمن بن جائے گی، اور وہ وقت آنے پہ جب آپ کا بڑھاپا آئے گا وہ آپ سے ضرور بدلہ لے گی. مطلب یہ لکھوا کے کہیں رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز آپ کے کام آئے گی. تو خدارہ محبت سے بہوؤں کو ٹریٹ کریں، ان کی زندگیوں کو بھی آسان بنائیں تاکہ وہ محبت سے آپ کے جو ہے بڑھاپے میں کام آئیں. ٹھیک ہے جی. اچھا تو
بات اچھا اب تھوڑا بستر پہ مطلب پڑ گیا تو وہ جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس وہ اب ایک ہی ڈائریکشن میں پڑھا رہا وہ کئی دن تک پڑھا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس حالت میں یہ ہوگا کہ کچھ اس کے جو باڈی میں جو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس کی باڈی کا وزن پڑ رہا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل زیادہ تر یہ جو بیک کا ایریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسے دیکھتے ہو یہ بیک کا جو ایریا ہے جسے سیکرم کہتے ہیں، تو یہاں پہ زیادہ پریشر پڑتا ہے، یا اس جو بٹکس ہوتے ہیں ادھر جو ہے یہ پریشر پوائنٹس بن جاتے ہیں، یعنی ایک ہی ڈائریکشن میں جب مریض رہتا ہے تو آپ دیکھو گے مریض کو جو ہے نا فوراً چینج کرنا اس کی پوزیشن، اس کا جو ہے وہ بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح یہ ہے کہ پھر وہ ذرا جو ایریا انڈر پریشر تھا اس میں جو ہے نا ذرا سرکولیشن امپروو ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، سرکولیشن امپروو ہوگی تو پھر جو ہے نا یہ یہاں پہ جیسے یہ پریشر السرز بعض اوقات بن جاتے ہیں، وہ ایک ہی پوزیشن میں جب آپ مریض کو لیٹنے دیتے ہو، وہ چاہے کوئی بچہ ہو جو بیڈ پہ ہے یا وہ بڑا ہو وہ بیڈ پہ ہے، تو آپ نے اس کی پوزیشن چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے 24 آورس میں ونس اور ٹوائس کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو بیک ہے اس کو تھوڑا سا مل دیں، تھوڑا سا مساج کر دیں، تھوڑا سا ان ایریاز کو مساج کریں کہ تھوڑا جو سرکولیشن ہے وہ تھوڑی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پھر کیونکہ ورنہ اگر آپ پوزیشن نہیں چینج کرو گے تو ادھر کیا ہوگا، السرز بن جائیں گے بہت بڑے بڑے، اور یہ اتنے بڑے السرز ہوں گے کہ یہ ہڈیوں تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اچھا ایک اس میں یہ بات ہو گئی، اچھا دوسرے یہ ہے کہ نیوٹریشن جو ہے نا، اب بوڑھے ہمارے جو ہے وہ ان کی ڈائٹ بالکل سوپس وغیرہ ہونے چاہیے، بالکل یہ جیسے سیریلیک آپ دیتے ہو بچوں کو، جیسے اب 6 ماہ کے بچے کی جو خوراک ہوتی ہے نا اسی طرح کی بوڑھوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے، بعض اوقات خاص طور پہ یہ جب آپ اراؤنڈ جیسے چلیں 65 تو کچھ ینگ ہی ہے، کچھ لوگ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن چلیں 70 کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی اب ڈائبٹیز ہے کسی کو تو ان کا بھی جو ہے نا آپ نے دھیان رکھنا ہے، چاہے آپ کی امی ہیں سسر ہیں، ان کی جو ہوتی ہے نا پاؤں میں جو ہے وہ بعض اوقات ایسے بن جاتی ہیں، اب انہیں کیا کہیں گے کہ کچھ کٹس آ گئے کچھ آ گئے، تو پھر یہ جو ہے نا اسکن بڑی جو ہوتی ہے نا بندے کی نازک ہوتی ہے، اور ان کٹس میں سے پھر کیا ہوگا کہ یہاں سے جرمز چلے جاتے ہیں، اور یہ آپ کا جو ہے نا فٹ یہ سارا بعض اوقات یہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور جو ڈائبیٹک بندہ ہے نا اس کا تو بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، تو پھر بعض اوقات یہ بھی اللہ نہ کرے کہ کسی کا جو ہے وہ پاؤں کاٹنا پڑے، اس لیے جن کو شوگر ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کا خاص طور پہ بہت زیادہ خیال رکھیں، وضو کریں تو یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو دھوئیں اور ادھر جو ہے پھر کریم لگائیں اور دیکھیں کہ کوئی جو ہے اس طرح سے کوئی کٹس کوئی اس طرح کے مائنر انجریز نہ ادھر بنی ہوئی ہوں، کیونکہ ڈائبٹیز یہ بھی کرتی ہے کہ آپ کی سنسیشنز جو ہیں، یعنی کہ آپ کی جو پین کی طاقت ہوتی ہے وہ لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر چوٹ لگی ہوتی ہے تو وہ بات کرتی ادھر سے خون بھی رس رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، تو یہ جو غلط ہو جاتا ہے پھر یہاں سے جو ہے انفیکشن اندر چلا جاتا ہے اسکن کے اندر جو ہے، پھر جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں سیلولائٹس بن جائے گا، جو کہ کافی مشکل ہو جائے گا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا پھر بندے کو، اور بہت مشکل ہو جائے گی، کبھی کبھی گینگرینس ہو جاتا ہے فٹ، گینگرین بن جاتی ہے ایسے چلتے چلتے، تو یہ چیزیں نا آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں، ذہن میں رکھیں، دھیان میں رکھیں، اور یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اچھا جی ایک اور جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں اس پہ کوئی ویڈیو تھوڑی سی بناؤں، لیکن ایک اور جو آخری بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ بھی نا کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر ڈائریا ہو رہا ہے تو آپ پلیز خدا کے لیے اسٹول کلچر کرائیں ان کا، ٹھیک ہے، اور اسٹول کلچر کروا کے ڈاکٹر کو رپورٹ دیں، پھر وہ دیکھے گا کہ بھئی جو ہے یہ اس میں کوئی ہارمفل جرمز تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات ہو کہ اسٹول کلچر آپ نے کرا لینا اگر ڈائریا ہے۔ اچھا اب کانسٹیپیشن اگر 4 days سے بوڑھوں کو رہتی ہے زیادہ، ٹھیک ہے،
تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فوراً چیک کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے. اگر جو بھی وجہ مطلب ان کی ڈائٹ ایک وجہ ہے، پانی بعض کا بوڑھے نہیں پیتے، ان کو جو ہے وہ پیاس بھی کم لگتی ہے، یا انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ پانی پیا یا نہیں پیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ایک تو ٹائم ان کا مقرر کریں کہ انہوں نے پانی پیا نہیں پیا. اور جیسے بچوں کے فیڈنگ گلاس ہوتے ہیں نا، ایسے کر کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بوڑھے اپنے اوپر گرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کے جیسے فیڈنگ گلاس ہوتے ہیں، ایسے مگز ہوتے ہیں، تو آپ نے بوڑھوں کو بھی نا ایسے والا مگ ایک لے کے دیں، جو کہ پھر اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسے ایکسپاؤٹ ہوتی ہے، تو وہ اس سے وہ پانی پئیں گے. وہ پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر نہیں گرے گا. یعنی بے شک آپ باٹل لے دیں اسٹرا والی، مطلب ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ گلاس میں دو گے تو وہ یہ ہے کہ گلاس یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ہاتھ جو ہوتے ہیں نا وہ کانپتے ہیں، ان کے اوپر پانی گرنے کا یا کوئی بھی ڈرنک ہے وہ گرنے کا اندیشہ ہوگا. تو ایسے اسپاؤٹ والا کپ لے کے دیں یا اسٹرا والی جو ہے نا بوٹل، تو اس سے وہ پئیں، اور پھر ان کا دھیان رکھیں کہ کتنا پانی انہوں نے پیا ہے. اپنی جیسے اسٹرا والی بوٹل دے دیں، جیسے بچوں کو ملتی ہے، جیسے سمر میں بچے یوز کرتے ہیں، تو اسٹرا سے والی بوٹل ایک بھر کے دیں، پھر دیکھیں کہ انہوں نے فنش کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو بے شک اس طرح یہ ہے کہ آپ گھر کے کام کرتے رہو، ساتھ ساتھ ان کی بھی مانیٹرنگ جو ہے بھئی انہوں نے کیا کھایا نہیں ہے، کیونکہ اگر کانسٹیپیشن ہوگی پھر وہ آپ کو مصیبت پڑے گی. 4 days کے بعد جو ہوتا ہے نا، پھر اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ جو ہے نا وہ ان کا PR کر دیتا ہے. PR کیا ہوتا ہے؟ PR جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پر ریکٹل ایگزامینیشن ڈاکٹر کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاٹی والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ گلو کے ساتھ وہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی سٹول تو نہیں ہے، کوئی اٹکا ہوا پھنسا ہوا. وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں آ رہا ہوتا. تو جب آپ فنگر اس کے اندر ڈالتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہ فنگر پاٹی والی جگہ پہ ڈالتے ہو ود گلو ہوگا، ایسے گلو کے بغیر نہیں، تو وہ بعض کا جو ہوتا ہے نا وہ ایک سسٹم تھوڑا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. بس یہ بڑھاپا آپ سوچیں کہ بہت ہی کوئی بری ایک مطلب فیز ہے، بہت صبر آزما بھی ہے. تو پھر یہ ہے کہ 4 days سے زیادہ کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینی. اگر زیادہ ہو گئی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے جا کے میڈیسن لے کے آئیں. اس کے لیے ڈفرینٹ میڈیسنز یوز ہوتی ہیں بوڑھوں کے لیے، جیسے سینا ہو گئی، اچھا جی لیکٹولوز ہوتا ہے، پھر اچھا جی پھر آپ کا جو ہے یہ لیگزیڈو ساشے ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ چیزیں اویلیبل ہیں، آپ ڈاکٹر سے لکھوا کے رکھ لیں بے شک یہ چیزیں اپنے ساتھ، اور ان کو دیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر بوڑھوں کو نا ایک اور چیز جو ہے نا وہ میں بتاؤں کہ ان کو جیسے اب UTI ہو جاتا ہے. UTI کیا ہوتا ہے کہ بھئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن. اچھا UTI اور یا کانسٹیپیشن، یہ دونوں ان چیزوں کو آپ نے نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر یہ ہوں گی تو جو بوڑھا بندہ ہوتا ہے نا وہ اس میں چلا جاتا ہے، وہ ایک فیز میں چلا جاتا ہے جو کہ کنفیوز فیز ہوتی ہے. اسے آپ کہتے ہو ڈیلیریم. ٹھیک ہے، تو ڈیلیریم میں نا وہ کنفیوز ہو جائے گا جو بوڑھا پرسن ہے، اور اس کی وجہ کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ یورین کا انفیکشن ہو سکتا ہے آپ کے فادر ہیں جو کہ کنفیوز اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں، تو وہ عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں، انہیں کوئی بندے نظر آنا شروع ہو جائیں، انہیں جو ہے وہ کہیں کہ وہ آپ کی امی جیسے فوت ہو چکی ہیں، وہ کہیں وہ آپ کی امی ادھر کھڑی ہیں کونے میں ہنس رہی ہیں. اچھا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیڈ کے نیچے کوئی ڈھونڈنا شروع کر دیں بندہ، تو وہ کنفیوز اسٹیٹ ہے، یعنی وہ ڈیلیریم کا اس وقت شکار ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں، ان کو فوراً دیکھیں کہ کوئی انفیکشن تو نہیں، بخار تو نہیں، پشی ان کی کیسی ہے، یورین کا ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ان کا سٹول کا ٹیسٹ ہونا چاہیے فوراً، اور ڈاکٹر سے ملیں، دیکھیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ ڈیلیریم میں گئے ہیں. کنفیوز اسٹیٹ میں وہ چلے جائیں گے تو لیکن اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے اگر کانسٹیپیشن وجہ ہو نا تو وہ ریلیو ہو گئی تو پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اس میں جو ہے نا یہ ایک تھوڑا سا سمجھنے کا پہلو ہے. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ فالز ہوتی ہیں بوڑھوں میں. اچھا ان کا جو بوڑھوں کے جو کمرہ ہے ان میں دیکھیں کہ ٹمپریچر ظاہر ہے وہ تو ٹھیک ہونا چاہیے ان کے مطابق، لیکن ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ان میں جو فرنیچر ہے نا وہ مطلب کیسا پڑا ہوا ہے. کیونکہ اگر فرنیچر بہت زیادہ کونوں والا، جیسے ایک ٹیبل پڑا ہے جس کے کونے ہیں ایسے شارپ سے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ڈینجرس ہے، بیکاز یہ کونا کہیں وہ گر سکتا ہے بوڑھا بندہ، کیونکہ آپ دیکھیں ان کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہتی بڑھاپا جب آتا ہے تو، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ گر سکتا ہے، اور وہ یہ جو کونا ہے ٹیبل کا یہ بہت برا جا کے لگ سکتا ہے. تو آپ نے دھیان دینا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے پہلے تو ان کے کمرے میں جیسے انہوں نے باتھ روم تک جانا ہے، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ تک جانا ہے، تو پہلے تو ان کا راستہ بالکل صاف ہو، اس میں کوئی جو ہے چیئر نہ پڑی ہو، اس میں کوئی کچھ نہ پڑا ہو. ٹھیک ہے،
تو وہ آپ نے سافٹ والے جو ہے نا ہوتے ہیں یہ جو صوفے، وہ والا سافٹ صوفہ رکھیں اور کارپیٹ نیچے ڈال کے دیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ گرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ ان کو اتنی چوٹ نہیں لگے. اور دھیان دینا ہے کہ انہیں جو ہے نا آپ نے فالز نہیں ہونے دینی. بعض اوقات بوڑھوں میں کیا ہوتا ہے کہ پوسچرل ہائپو ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا بی پی جو ہوتا ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے انہیں فالز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے. جیسے ان کا ایک لیٹ کے آپ لو بلڈ پریشر، اور اس کے بعد 3 منٹ کے لیے انہیں کھڑا کرو اور پھر بلڈ پریشر لو. اگر تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ جو کھڑا ہونے کے بعد آئی ہے وہ کافی کم تھی اس سے جو کہ ان کے لیٹے ہوئے آئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ بھی یہ جو ہے انہیں پوسچرل ہائپو ٹینشن ہے، یعنی کہ اسے اردو میں کہیں گے کہ بھئی پوزیشن سے ان کا جو ہے نا، ان کی جو باڈی کی پوزیشن سے ان کا بی پی لو ہوا، یعنی وہ کھڑے ہوئے تو بی پی لو ہوا. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے بوڑھے جو ہیں نا وہ فالز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ فالز اگر ہوں گی تو آپ دیکھیں آپ کو بھی زیادہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پھر آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے پڑیں گے اور ظاہر منی بھی لگے گی اور آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی. جاب چھوڑ کے تو وہ خدمت کرنی پڑے گی، یا آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی تنگ آ سکتی ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی. فریکچرز ہو جاتے ہیں، ہپ فریکچرز ہوتے ہیں، اور بھی مطلب لیگ فریکچرز ہو جاتے ہیں، ٹیبیل فریکچرز ہو جاتے ہیں، اینکل فریکچرز ہو جاتے ہیں. تو یہ پلیز اس کو جو فالز جو ہیں نا ان کا اپنے بہت دھیان دیں. آپ کے گھر میں اگر بوڑھا ہے تو ان کو نہ اگنور کریں ان کے، کیونکہ وہ پھر آپ کو پھر زیادہ آپ اپنی نا ایک مطلب ہیلدی بوڑھے جو ہیں وہ آپ کو زیادہ ہیلپ فل ہیں انسٹیڈ کے بیمار بوڑھے. تو اس وقت جو ہے نا اس ویڈیو میں ہم کیا کوشش کریں کہ جو بوڑھے ہیں وہ بیمار نہیں ہوں، وہ ہیلدی رہیں، تاکہ آپ کو سٹریس لیول آپ کی بھی کم رہے، بچے بھی خوش رہیں، آپ کے میاں بھی خوش رہیں، اور سارے لوگ ایز اے ہیپی فیملی جو ہے وہ گرو کریں. اچھا جی، اس میں جو ہے نا آپ نے ایک چیز اور جو ہے وہ ہے کہ بھئی ان کو اسسٹڈ کوئی، جیسے دیکھیں فریمز ملتے ہیں اب تو پاکستان میں بھی مل جاتے ہوں گے، ایسے فریمز بوڑھوں کے لیے ملتے ہیں. ایسے ان کو جیسے ادھر جو ہے نا وہ ایک لگا ہوتا ہے یہ ویل، اسے کہتے ہیں زمر فریم. اچھا، تو یہ فریم لے کے دیں، یعنی دیکھیں بوڑھوں کو بھی نا تھوڑا سا، یعنی انہیں بھی موبائل کریں. یہ نہیں کہ بھئی، کیونکہ بعض اوقات ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار. آپ دیکھو گے کہ ان کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں ہوں گے، وہ بیچارے اکیلے بیٹھے رہتے ہیں ایسے ڈپریس ہو کے. تو تھوڑا سا ان کا دل لگائیں، خوشی کی باتیں کریں، ان کو جو ہے کوئی جوک سنائیں، تو تاکہ جو ہے نا ان کا بھی دل لگے. ٹی وی جو ہے انہیں تھوڑا سا دکھائیں. بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ باہر نہیں آئیں گے اپنے کمرے سے، لیکن آپ کوشش کریں کہ انہیں ٹی وی دکھائیں. اچھا، ان کا ماؤتھ کو چیک کریں کہ ان کے ماؤتھ میں کوئی، ان کے ٹیتھ کیسے ہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹیتھ جو ہیں وہ پرابلم کوئی کر رہے ہوں اور ادھر جو ہے کوئی پرابلم بن رہی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھنا جو ہوتا ہے نا کیئرر کو بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا، ڈپریشن جو ہے نا اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں، آپ ڈاکٹر سے بھی لکھوا سکتے ہو کہ جو ہے یہ ہمارے جو ممی ہیں وہ بہت سنجیدہ سی لگ رہی ہیں اور بہت کسی چیز پہ رسپونڈ نہیں کر رہی ہیں، کسی بات پہ خوش نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے وہ ڈپریس ہوں. تو ڈپریس کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپ کو میڈیسن ڈاکٹر فوراً لکھ کے دے دیں گے، لیکن آپ کو ان کو پاس اپنی امی کو لے کے جانا پڑے گا. اچھا، تو ایک اور اس میں چیز جو کہنے والی ہے وہ کیا ہے کہ اچھا جی، ہم نے بات کی، ہم نے فالز کی بھی بات کر لی، ہم نے ڈپریشن کی بھی بات کر لی، اور ہم نے اب یہ بھی ہم نے بات کی کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے اس کو جو ہے آپ کو ہمیشہ اینٹی بائیوٹکس سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یورین کلچر آپ کرا لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کون سے جو ہے نا بیکٹیریا ہیں یا کیا ہے اس میں موجود. تو اس کے مطابق پھر بعض کا ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی دے دیتا ہے. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً سے ٹھیک نہیں ہوتا، تو کلچر کرا لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی اینٹی بائیوٹک جو ہے نا اس والے جو بیکٹیریا اس کے خلاف جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگی، تو وہ اس سے کلچر سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں ضرور امپلیمنٹ کریں، ان کو جو ہے سوچیں، اور جو بوڑھے ہیں ان بیچاروں کو دھیان دیں. اور اس سے یہی ہے کہ دیکھیں ہم یہ ہے کہ ہماری اپنی جو ایک جو ہے نا پرابلمز وہ کم ہوتی ہیں جب سارے گھر میں جو ہے نا ہیلدی رہیں
اور سارے جو ہے وہ خوش ہوں. اس میں کوئی بھی شخص اگر بیمار ہو اور اس طرح سے اس میں اگر آ جائے پرابلمس، تو اس میں جو ہے نا پھر وہ سب کے لیے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. تو اس میں نے ایک دفعہ دی تھی ایک ڈیمینشیا پہ بھی ویڈیو، کہیں آپ کو نظر آئے گی. تو ڈیمینشیا بھی آپ نا اس کو اسٹڈی کریں. بوڑھوں کی بیماری ہے، ذرا ہم نے بھی بوڑھا ہی ہونا ہے، سدا جوان تو کسی نے نہیں رہنا. تو ڈیمینشیا کے بارے میں آپ خود کو ایجوکیٹ کریں. ایک میں نے چھوٹی سی ویڈیو دی تھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. یہ بھی ایک ٹریٹیبل چیز ہے. اس میں جو ہوتی ہیں میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ اس کو جو ہے وہ آپ دیتے ہو مریض کو، تو وہ پھر جو ہے نا ڈیمینشیا کی اس کی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اچھا، تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں ویورز، ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور ویورز، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن یہ باتیں کہنی بہت ضروری تھیں. تو ویورز، تھینکس اے لاٹ.